اللہ 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 لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر بصارت کے اوپر پردے ڈال دیے، کانوں پر اور دل پر مہر لگا دیا، بس اگر اللہ ہدایت نہ دے تو کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ اور پھر آگے فرمایا کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہماری صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، اور زمانے کا گزرنا، زمانے کا انقلاب یہی ہمیں مارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دعوے پر ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے، وہ صرف تخمینے لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ الحاد آج کا فتنہ ہے، یہ بات آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا اور مرنا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وقت گزرتا جاتا ہے، جسے یہ لوگ نیچر کہتے ہیں کہ یہ ایک فطری قانون ہے، چل رہا ہے، اور جس طرح ایک پودا پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، بسم ہوتا ہے، اس طریقے سے ہماری زندگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ظن اور تخمین اور گمان پر چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو اشتہار دیا ہے تو وہ تو کافی لمبا ہے، الحاد کی تعریف اور الحاد کے اسباب اور سوالات کے جوابات، یہ بڑا لمبا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ رمضان المبارک میں ہم نے رد الحاد کا کورس رکھا تھا، پونا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام کو، پورے مہینے میں جا کر کہیں وہ صرف ہم ان سوالات کے جوابات دے سکے جو قرآن کریم پر ہوئے ہیں۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، تو ظاہر ہے کہ تمام چیزوں کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے، البتہ بنیادی باتوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو الحاد کی تعریف، الحاد کسے کہتے ہیں؟ تو الحاد، لحد اور شق، یہ دو قبروں کے نام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا۔ ایک وہ قبر ہوتی ہے جسے ہمارے پاکستانیوں کی یہاں بنتی ہے کہ بالکل چوکور نیچے، اور عرب لوگ جو قبریں بناتے ہیں تو وہ قبر کھودنے کے بعد دائیں طرف تھوڑا سا ایک کھڈا سا بنا دیتے ہیں اور میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اس کھڈے کی طرف دھکیل دیتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں۔ اور اس کو لحد اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ قبر کی چار دیواری سے سائڈ پہ ہٹ گئے تو اسی چیز کو کہا جاتا ہے الحاد، کہ جو طریقہ قرآن کریم نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام نے سنا، تابعین، تبع تابعین نے سنا، اور ہم تک آج وہ پہنچا، تو یہی سیدھا راستہ ہے۔
جس طرح قبر میں سیدھے جاتے ہیں اور پھر ایک جانب مائل ہو جاتے ہیں، تو سیدھا راستہ یہی ہے۔ جب اس راستے سے کوئی بھٹکتا ہے نا تو اس کو الحاد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے راستے کو چھوڑ دیا اور ایک طرف کو مائل ہو گیا۔ اب اس کی مثال پرانے زمانے میں جو بھی اس طریقے کا ہوتا تھا تو وہ اس کو ملحد اور زندیق کہہ دیتے تھے۔ جو اسلام کے راستے سے ہٹا ہوا ہوتا تھا تو اہل سنت کے عقائد سے منحرف ہو جاتا تھا تو اس کو کہہ دیتے تھے فلاں شخص ملحد ہے، اور اس کو الحاد کا نام دیا گیا۔ لیکن اب جیسے اس کی ایک مثال آپ سمجھیں، قادیانیت کے اوپر کسی نے کرایا کچھ، جیسے دیکھیں نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، نبی علیہ السلام نے اس کی یہی تشریح فرمائی، صحابہ نے یہی سمجھا، تابعین نے یہی سمجھا، تبع تابعین نے یہی سمجھا، فقہاء نے یہی سمجھا، صوفیاء نے یہی سمجھا، متکلمین نے یہی سمجھا، محدثین نے یہی سمجھا، مفسرین نے یہی سمجھا۔ 1300 سال کے بعد مرزا قادیانی آ کر اس کی تشریح کچھ اور کرتا ہے تو یہ بھی الحاد ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، سب نے توفی سے کیا مراد لیا ہے؟ موت مراد نہیں لیا، بلکہ اس سے توفی خصوصی مراد لیے، یعنی روح مع الجسم کے اٹھانا، پورا کا پورا قبض کر لینا، لے لینا۔ لیکن مرزا قادیانی نے کیا کہا کہ اس سے مراد موت ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انحراف کر لیا مسلمانوں کے عقیدے سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ ساری امت کہتی ہے کہ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں سے جو طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، ساری امت نے یہی سمجھا، لیکن مرزا قادیانی اس کی تشریح کوئی اور کرتا ہے۔ اس طرح کئی ساری مثالیں، تو اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ الحاد کہا جائے گا، کہ انہوں نے امت کے طریقے کو چھوڑا اور امت کے طریقے کے بعد اپنا ایک طریقہ انہوں نے نکالا۔ اگر اتنی سی بات ہمیں سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ بہت سارے اشکالات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس کے متعلق ایک مختصر سی بات یہ ذہن میں رکھیں، جو بھی اٹھتا ہے وہ قرآن کریم کی آیت پیش کرے گا، وہ حدیث مبارکہ پیش کرے گا۔ اب ہم لوگ کس شبہ میں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی کس مولوی کے پاس جائیں، ایک مولوی یہ بات کرتا ہے، دوسرے مولوی یہ بات کرتا ہے۔ آپ کو کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے آج تک جو ترتیب چلی آئی ہے، امت نے جو مفہوم سمجھا ہے وہی مفہوم رد لیا جائے گا، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی مفہوم لے گا تو کتنی خوبصورت اور اعلیٰ کیوں نہ ہو، وہ مفہوم قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے، دوسری قرآن کی تفسیر حدیث سے، تیسری قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے، چوتھا صحابہ قرآن کریم کی تفسیر ائمہ لغت نے کیا کی ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر سے امت نے کیا سمجھا ہے۔ یہ 5 باتیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں نا، انشاءاللہ آپ کبھی بھی کسی گمراہی کی طرف نہیں جا پائیں گے، کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ایک اصول تو یہ ذہن میں رکھے، آج اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے اور اس کی کوئی رائے اس طریقے سے وہ پیش کرتا ہے کہ جو امت کے رائے کے خلاف ہوگی، تو اس تفسیر کو اور اس تشریح کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں جو مذاہب ہیں، ان میں 3 مذاہب ایسے ہیں جو توحید کے دعوے دار ہیں۔ ان میں سے ایک تو واقعتاً توحید پر ہے، باقی 2 دعوے دار ہیں۔ جو واقعتاً توحید پر ہے وہ مسلمان ہے، اور جو توحید کے دعوے دار ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابراہیمی مذاہب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ توحید ہے، مراد توحید ہی ہوتی ہے۔ قل بالملت ابراہیم حنیفہ، یہودی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہے، عیسائی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ملت ابراہیمی پر کون ہے؟ مسلمان۔ لیکن بہرحال دعوت وہ کرتے ہیں، یہ 3 مذاہب وہ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے اور ہم توحید پر ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ مذاہب وہ ہیں کہ جو کسی دین پر، کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں لیکن وہ توحید کا دعویٰ نہیں کرتے، جیسے ہندو ہے، سکھ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ نہ وہ
کسی دین کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، نہ وہ توحید کو مانتے ہیں، بس ان کے اپنے خواہشات ہیں اور اپنے خواہشات کے اوپر وہ چلتے ہیں، وہ اللہ کے وجود کے ہی منکر ہے۔ تو ان اللہ کے وجود کے جو منکر لوگ ہیں نا، آج کل الحاد ہمارے اصطلاح میں جب ہم ملحد کہتے ہیں نا تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ توحید کا منکر ہو گیا، اللہ کے وجود کا منکر ہو گیا، اور اللہ رب العزت کے انبیاء کا بھی منکر ہو جائے گا، پھر قرآن کا بھی منکر ہو جائے گا، تو جب اللہ کے وجود کا انکار آ گیا تو تمام چیزوں کا انکار آ گیا۔ تو ہمارے ہاں جب ہم کہتے ہیں الحاد تو اس الحاد سے مراد پھر یہ والا الحاد مراد ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے ذات کے منکر ہوتے ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الحاد کی قسمیں کیا ہے، اور اس میں آپ کو الحاد کے اسباب بھی سمجھ آ جائیں گے۔ الحاد کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں الحاد علمی الحاد، اور یہ لوگ بہت کم ہیں۔ علمی الحاد سے مراد وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے اپنے تجربات کیے اور ان کو وہ تجربات کی بنیاد پر وہ اللہ کے وجود کے منکر ہو گئے، یا اللہ کے کلام کے ساتھ انہوں نے تضاد ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ سائنس کے متعلق ایک بنیادی نقطہ یاد رکھیں، ہمارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ سائنس کے جب قرآن کریم پر کوئی اعتراض ہوتا ہے نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو ان کے اعتراض کے مطابق بنائیں تاکہ ان کا اعتراض واقع نہ ہو سکے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں بگ بینگ کا ایک دھماکہ ہو گیا اور اس دھماکے سے یہ وجود سمجھ میں آ گیا، تو ہمارے علماء کیا کہنے لگے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، حالانکہ وہاں رتق اور فتق کا اور معنی ہے، آسمان اور زمین بند تھے، یعنی بارش نہیں برسا رہا تھا، یہ پیداوار نہیں ہوگا رہی تھی۔ تو ہم نے کہا نہیں جی اس سے مراد وہ دھماکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنسدانوں نے دھماکہ کہا۔ تو بھئی قرآن کریم جو ہے وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ اسی مقصد سے بات کرے گا۔ تو سائنسی تحقیقات قرآن کریم کا مضمون ہی نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ہمارے اکابر نے جو سمجھایا ہم اس کا وہی مفہوم مراد لے لیں۔ باقی رہی یہ بات کہ قرآن کریم اور سائنس میں تضاد ہے، تو قرآن کریم اور سائنس کے تضاد میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، جس بات کو آپ قرآن کریم سے متضاد ٹھہراتے ہیں اس میں اول تو آپ سائنسدانوں کا اتفاق دکھا دیں کہ آپ کے سائنسدان اس بات پر متفق ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سائنسدان متفق ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم اور سائنس میں تضاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھے نہیں ہیں، آپ قرآن کو سمجھے نہیں ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کو سمجھ جائیں گے، مثال کے طور پر قرآن کریم کہتا ہے ہم نے زمین کو پھیلا دیا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا، حالانکہ دوسری جگہ کیا فرما کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو یہ اقطار السماوات سے کیا مطلب ہے؟ ڈایا میٹر، اور یہ کیا ہے؟ یہ گولی ہوتا ہے، لیکن چلے ہمیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن کریم لوگوں کے حساب سے کلام کرتا ہے۔ آپ جب زمین کو دیکھتے ہو تو آپ کو گول نظر آتی ہے یا پھیلی ہوئی نظر آتی ہے؟ آپ کو پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے حساب سے کہہ رہا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کیا فرما کہ جب وہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ، ان کو معلوم ہوا کہ وہ سورج جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، تو سائنسدان اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پانی میں تھوڑی ڈوبتا ہے۔ تو وہ دیکھنے کے اعتبار سے وجدها، یہ ایک علمی بات ہے، وجدہ فعل قلوب میں سے دو مفعولوں کو چاہتا ہے، وجدها پایا انہوں نے اس کو، کیا پایا؟ تغرب فی عین حمیۃ، یہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سورج پانی میں ڈوب رہے، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ذوالقرنین نے یوں پایا کہ وہ پانی میں ڈوب رہے، انہوں نے یہ سمجھا۔ تو جب ذوالقرنین نے یوں سمجھا ہے تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ آپ اس کو تضادات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم پر جتنے بھی اعتراضات کرتے ہیں وہ اس نوعیت کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اسلام جو مذہب ہے یہ اچھا، تو ایک یہ ان حضرات کا یہ علمی الحاد ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم کسی کے تابعدار نہیں ہیں، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی خدا کو مانتے ہیں، نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، نہ کسی طاقت کو مانتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف اسی ایک سائنسدان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کو میں نے نام دیا تقلیدی الحاد۔
یہ ایک تقلیدی الہاد ہے، کچھ علم نہیں ہے، بس ان لوگوں سے جو سیکھا تو ان کے پیچھے پڑ گئے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ تقلید کر رہے ہیں اور یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ بھائی اندھی تقلید تب ہوتی ہے کہ جب آپ اندھے کے پیچھے چلے، لیکن جب وہ اندھے کے پیچھے نہ چلے بلکہ بینائی والے کے پیچھے چلے تو اس کو اندھی تقلید نہیں کہا جاتا۔ ہمارے مثال اندھوں کی ہے، اس لیے کہ ہمیں غیب کے حالات کا کچھ علم نہیں ہے، تو من جانب اللہ ایسے رسول کا ہونا ضروری ہے کہ جن کے پیچھے ہم چلے، اور وہ رسول صاحب بصیرت ہے، تو بصیرت والے اور بصارت والے کے پیچھے چلنا یہ اندھی تقلید نہیں ہے، یہ کھلی آنکھیں ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوئے جو ان کے چکر میں آ جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ تقلیدی الہاد، کچھ بھی ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اور ایک قسم ہے نفسانی الہاد۔ نفسانی الہاد کیا ہے؟ یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر ہم مسلمان ہو گئے تو پھر اسلام کے احکامات بڑے سخت ہیں، اور یہ ہمارے بھائی خالد محمود صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے اس دن میں نے کہا بھائی وہ ایک تبلیغی جماعت میں ایک ساتھی جماعت میں گئے تو وہ پہلے یہ چرس اور ہیروئن وغیرہ پیا کرتے تھے، نشے تماشے کرتے تھے، تو اللہ نے اس کو ہدایت دی تبلیغی ساتھیوں کی برکت سے، تبلیغی جماعت میں گئے۔ اب جماعت والے جہاں بھی جا رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ بھائی ہے نا ہمارا پہلے یہ شراب پیتا تھا، چرس پیتا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندو اتنے عرصے تک میں نے شراب پی، اتنا میں مشہور نہیں ہو جتنے 3 دن میں تم لوگوں نے مشہور کرا دیا۔ یہ ہمارے بھائی خالد محمود صاحب ہے، یہ پہلے عیسائی مذہب سے تعلق تھا ان کا، الحمدللہ مسلمان ہو گئے، پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کی صحبت میں رہے اور مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، اور انہوں نے 5 کتابیں لکھی ہیں عیسائیت کے اوپر، اور ان کے ایک کتاب پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی تقریر موجود ہے۔ بڑے آدمی ہیں لیکن بیچارے سادے ہیں، اس لیے ہمارے سامنے بیٹھ گئے، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ تو ایک ہوتا ہے نفسانی الہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اور ہمارے ہاں ایک بندہ مسلمان ہو گیا گاؤں میں، پیچھے کی طرف وہاں یہ ہندو رہتے ہیں، تو جب وہ مسلمان ہوا تو لوگ اس کو ہار پہنا رہے ہیں، تو ایک پٹھان ہے اس کو بولا کہ جتنا مزے کرنا ہے کر، ابھی آگے جون جولائی کے روزے بھی آ رہے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ابھی جون جولائی کے روزے بھی آ رہے ہیں۔ خالد محمود صاحب کہتے ہیں پتہ چلے گا اسلام کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو پھر جنت اور جہنم کا تصور ہے، اگر میں مسلمان ہو گیا تو پھر میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اور پھر میں تاکہ نہ بڑھیا رہے اور نہ بخار، نہ مذہب رہے اور نہ پابندی، بیچ میں یہ بات آ گئی۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی زندگی غلامی والی ہے۔ ایک ملحد کی مجھ سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا اچھا آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک طرف کا ٹریفک جام ہے آپ کی طرف کا اور سامنے والا ٹریفک کھلا ہے، کیا آپ اپنی گاڑی کو اس طرف لے جا سکتے ہیں؟ وہ تو کھلا ہے۔ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے خلاف قانون چالان ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا آزاد کہاں ہوئے آپ کا دل چاہتا ہے کہ کسی کے مال کو دے کر میں اس کے لاکھوں روپے لوٹ لوں، آپ لوٹ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو کہاں آپ اپنی خواہش پہ عمل کر سکتے ہیں؟ آپ بھی غلام ہیں، ہم بھی غلام ہیں، آپ سب کے غلام ہیں، ہم ایک کے غلام ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ یہ ایک کا غلام بناتا ہے، اور یہ باقی سارے کیا ہے؟ یہ سب کے غلام ہیں۔ تو یہ ملحد اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کبوتر کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ جب بلی کو دیکھتا ہے تو کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ مجھے بلی نظر نہیں آئے گی تو بلی کو میں بھی نظر نہیں آؤں گی، حالانکہ اس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ ملحد اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کا انکار کر جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، خدا کے انکار کی وجہ سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نفسانی الحاد، اور یہ الحاد بھی کافی سارا ہے کہ اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے آدمی مادر پدر آزاد ہو جائے، جو اس کے جی میں آئے وہ کرتا رہے، اور مسلمانوں کو یہ کہتے رہے کہ جی آپ آزاد نہیں ہیں، آپ قید ہیں۔ آزاد ہم ہیں، قید آپ ہیں۔ ہم اگر قانون کی پابندی کر رہے ہیں تو وہ بھی خدا کے خوف سے کر رہے ہیں۔ ہم اگر کسی کو قتل نہیں کرنا چاہ رہے تو خدا کے خوف سے، کسی کے مال کو اگر نہیں اٹھانا چاہ رہے تو خدا کے خوف سے، کسی کی ماں بہن کو اگر غلط نظر سے نہیں دیکھ رہے تو خدا کے خوف سے، اور تم ان لوگوں کے خوف سے، تم ہزاروں سے ڈرتے ہو اور ہم ایک سے ڈرتے ہیں۔ تم ہزاروں کے غلام ہو اور ہم ایک کے غلام ہیں۔ تو ایک ہندو
ان سے ہم نے کہا بھائی تم تو آزادی کی بات ہی نہ کرو، تم تو 33 کروڑ کے غلام ہو تم تو 33 کروڑ خداؤں کے غلام ہو، تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ تو ایک ہو گیا علمی الحاد، دوسرا تقلیدی الحاد، تیسرا نفسانی الحاد، چوتھا اور یہ بہت زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں نفسیاتی الحاد۔ نفسیاتی الحاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نفسیاتی طور پر ایسے مسائل پیش آئے کہ اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے متنفر ہو جاتا ہے، علماء سے متنفر ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے کردار سے متنفر ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں میرے پاس ایک ملحد سے گفتگو ہونے لگی اور انہوں نے کچھ سوالات پوچھے، تو انہوں نے کہا ان کے جوابات دے دیں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ الحمدللہ میں نے جوابات دے دی، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ تمہارے مسلمان ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا یاد رکھو، مسلمان کو مت دیکھو، اسلام کو دیکھو۔ آپ مسلمان کو دیکھو گے تو پھنس جاؤ گے۔ یہ خالد محمود صاحب نے بھی اپنے ایک قصہ سنایا، قصہ تو میں نہیں سناؤں گا، لیکن یہ ہے کہ ان سے میں نے کہا کہ کبھی آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی دل میں خیال آیا ہے چھوڑنے کا؟ کہا ایک دفعہ آیا ہے، اور وہ ہماری حالت کو دیکھا نا تو کہتے میرے دل میں خیال آیا، لیکن جب میں نے سوچا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کے تھوڑے مسلمان ہوں، میں تو پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ کے مسلمان ہوں۔ تو ہم لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے وہ ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی حالت آپ خود جانتے ہیں آج کل کیا ہو رہی ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کا یہ ایک بات یاد رکھے کہ ہر چیز بنتی ہے محبت سے۔ خالد محمود صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ان سے میں نے کہا کیسے مسلمان ہوئے؟ انہوں نے کہا محبت نے مجھے مسلمان کیا۔ ایسے ہی ہے نا، تبلیغی جماعت والے اس محبت سے میرے ساتھ پیش آئے کہ میں ان کو رد نہ کر سکا۔ دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، نہیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کے یہ چیزیں ہوتی ہیں بزرگوں کی صحبت سے۔ اللہ جو انسان کو ملتا ہے نا، یہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ باہر سے دل میں نہیں آتا، اللہ اندر سے آتا ہے۔ اللہ باہر سے نہیں آتا، اللہ اندر سے آتا ہے۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس پہ ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تو پھر یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ اللہ نے جب اسلام پہ پیدا کیا تو ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی کا کیا مطلب؟ اللہ کی فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کی فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر ہم ہندو، سکھ، عیسائی کیسے ہوئے؟ تو بات حدیث کا اگلا حصہ بھی پڑھے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ان کے ماں باپ یا اسے یہودی بنا دیتے یا نصرانی بنا دیتے یا مجوسی بنا دیتے۔ تو مطلب کیا ہے کہ فطرت نہیں بدلتی، عادت بدلتی ہے، ماحول بدلتا ہے۔ ایک بندے کو آپ جنگل میں پیدا ہوتے چھوڑ دے تو اس میں جنگلوں والی حرکتیں آ جائیں گی، جنگلیوں والی، جانوروں والی حرکتیں آ جائیں گی، لیکن ہے وہ انسان، چاہے وہ کتنا بڑا جنگلی کیوں نہ ہو، لیکن ہے انسان، فطرت اس کی انسان والی ہے، عادت اس کی بدل گئی ہے ماحول کے بدلنے سے۔ تو بندہ جو یہودی یا نصرانی بنتا ہے تو یہ یہودیت اور نصرانیت جو اس میں آتی ہے یہ ماحول کے بدلنے کی وجہ سے آتی ہے، فطرت تبدیل نہیں ہوتی، یہ دل کے اندر ہے۔ اس کے اوپر یوں سمجھے کہ ایک تہ آ جاتی ہے، راکھ آ جاتی ہے، انگارے کے اوپر راکھ آتی ہے نا تو انگارہ نظر نہیں آتا، تھوڑی سی پھونک ماریں گے تو انگارہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ بس جب بھی یہ راکھ اوپر سے ہٹتی ہے نا تو بڑے سے بڑا کافر بھی اندر سے لا الہ الا اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں آج میں صرف اس پہ گفتگو کروں گا، اور آپ حضرات نے اگر الحاد کے بارے میں تفصیلی دیکھنا ہے تو ہمارا چینل ہے الحاد و قادیانیت، الحاد و قادیانیت، بلکہ اگر آپ محمد قاسم صدوخانی بھی لکھ دیں گے یوٹیوب پہ یا صرف صدوخانی لکھ دیں گے تو بھی دو چینل ہے، ایک پہ ہمارے کچھ مناظرے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور دوسرے پہ ہمارے لیکچر ہیں، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو تقریباً تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ کچھ کلپ تو اپلوڈ ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہے، بلکہ اکثر باقی ہے، لیکن کافی سوالات کے جوابات آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ تو جو بنیادی عقائد ہے وہ تین ہیں۔ اچھا، کبھی آدمی ملحد کیوں بنتا ہے؟ اس وجہ سے بنتا ہے
کہ اللہ سے دعا مانگ رہے دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، میں کب سے دعا مانگ رہا ہوں وہ قبول ہی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی بات غلط ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اللہ ضرور دعاؤں کو قبول کرتے، لیکن کس صورت میں کرتے یہ ان کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ بچہ ضد کرتا ہے نا سخت سردی میں، مجھے آئس کریم کھلا دو، آپ کھلائیں گے؟ آپ آئس کریم کے بجائے اس کو سوپ پلائیں گے، لیکن بچہ کیا سمجھے گا کہ میری بات نہیں مانی گئی، میں نے آئس کریم مانگی تو مجھے آئس کریم نہیں دی گئی، حالانکہ آپ نے اس کو اس سے بہتر چیز دی ہے، لیکن چونکہ وہ آئس کریم ہے نہیں تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بات نہیں سنی گئی۔ اسی طریقے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، وہ دعا قبول ہوتی ہے ضرور بھی ضرور، لیکن کس شکل میں قبول ہوتی ہے اس کو اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو تو اس میں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دین کو چھوڑ جاتے ہیں، جی میں دعا مانگ رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعائیں قبول ضرور ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ جس شکل میں ہم مانگ رہے ہیں اس شکل میں قبول ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو طریقے سے سمجھانا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ ہمارے حکم کے تابع نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ان سے تعلق رکھیں، ان سے جوڑ رکھیں اور ان سے میل جول اچھا رکھیں۔ جب آپ کا میل جول اچھا رہے گا تو وہ اسلام سے متاثر ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی جو بنیادی عقائد ہے وہ 3 ہے، ایک عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت اور تیسرا عقیدہ آخرت، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں۔ آج تو میرا خیال تھا کہ میں آمنت باللہ و ملائکتہ میں جو عقائد ہے اس پہ گفتگو کروں، اگر ٹائم بچ گیا تو انشاءاللہ اس سے بھی لے لیں گے، لیکن بنیادی عقائد یہ ہیں۔ اللہ کے متعلق 2 قسم کی چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے اللہ کا وجود اور ایک ہے اللہ رب العزت کی وحدت توحید، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کے وجود کو دیکھیں، یہ چونکہ عقلی طور پر باتوں کو مانتے ہیں نا، تو اس لیے ان کو ہم عقلی طور پر جواب دیں گے۔ اچھا، اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، سوال کا جواب بھی ہو جائے گا اور واقعی بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ جو ملحد آیا تو انہوں نے مجھے کہا جی میرے 2 سوالات ہیں، اب میرے 2 سوالات کا جواب دیں، اور آج 2.5 سال ہو گئے میں گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ میں نے کہا چلے پوچھے، تو ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ مولانا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو نیکی کی راہ پہ چلے ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے، اور جو بدی کی راہ پہ چلے اس کے لیے بدی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو جب اللہ ہی ہمارے لیے یہ راستہ آسان کر رہا ہے بدی پہ چلنے کا، تو اس میں ہمارا قصور کیا ہوا؟ جب اللہ نے ہمارے لیے بدی کا راستہ آسان کر دیا اور ہم اس بدی کے راستے پہ چل پڑے تو پھر ہمارا قصور کیا ہوا؟ اسی طرح اللہ فرماتے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اب آپ کسی کو قتل کرے، کہتے ہیں یہ اللہ نے چاہا تو میں نے قتل کر دیا، میرا کیا قصور؟ کوئی شخص کفر کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ چاہتا ہے، سوال بڑا وزنی ہے، سوال کو سمجھے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اور پھر گمراہی پہ چلنے کا راستہ بھی کون دکھاتا ہے؟ اللہ۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے؟ گمراہ کرنے والا کون ہوا؟ اللہ، تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ سوال یہ بہت زیادہ یہ سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ میں سوال کو ذرا تفصیل میں لے گیا، اس کا مختصر تھا، انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ تو چونکہ وہ لوگ عقل کو مانتے ہیں تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ نے جانا ہے دلی، انڈیا کا تھا، آپ آ گئے، ایک طرف آپ کو دلی کا راستہ مل رہا ہے الٹے ہاتھ پہ، سیدھے ہاتھ پہ بمبئی کا راستہ ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دلی والے راستے پہ جانا ہے، لیکن آپ نے قصداً بمبئی والا راستہ اختیار کیا، تو دلی کے راستے پہ آپ کو روڈ ملے گا تو بمبئی کے راستے پہ ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ یہاں پیٹرول پمپ ملے گا، یہاں بھی ملے گا، یہاں پنچر والا ملے گا، یہاں بھی ملے گا،
یہاں ہوٹل ملے گا، یہاں بھی ملے گا. تو جو سہولیات دلی کے راستے پہ، وہ ساری سہولیات بمبئی کے راستے پر بھی ہے نا. لیکن آپ پہنچیں گے کہاں؟ دلی پہنچیں گے، بمبئی پہنچیں گے؟ بمبئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. میں نے دو راستے تمہارے لیے کھول دیے، یہ جنت والا راستہ ہے، یہ جہنم والا راستہ ہے. اب تمہاری مرضی ہے، جنت والے راستے پہ چلو، اس راستے پہ بھی ساری سہولیات دے دوں گا. جہنم والے راستے پہ چلو، اس پہ بھی ساری سہولیات دے دوں گا. لیکن جہنم والے راستے پر چل کر جنت پہنچنے کی تمنا مت کرنا. تو میں نے کہا بتاؤ اس میں کون سی بات ہے؟ راستہ تو آپ نے خود منتخب کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں جہنم میں کیوں جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ تو ہی جہنم کے راستے پہ چل پڑا ہے، جہنم میں کیوں نہیں جائے گا؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بات تو سمجھ آ گئی. میں نے کہا اور کیا سوال ہے؟ کہنے لگے دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جب اللہ دیکھ رہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ نے کبھی امتحان دیا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں. کبھی ایسا موقع بھی آپ کو آیا ہے کہ آپ پرچہ لکھ رہے ہوں اور غلط لکھ رہے اور آپ کا ٹیچر آپ کے سامنے کھڑا ہے؟ کہنے لگے بالکل آیا ہے. تو میں نے کہا آپ کا ٹیچر آپ کو روکتا کیوں نہیں ہے کہ غلط مت لکھو، صحیح لکھو، یوں ہے؟ تو کہنے لگے مولانا امتحان کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا بس یہی چیز ہے. اگر آپ غلط راستے پہ چلے اور اللہ تمہیں پکڑ کر پیچھے کھینچے تو امتحان کا کیا فائدہ؟ یہی تو ایمان بالغیب ہے. تو بہرحال اچھا وما تشاءون الا یشاء اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کو سمجھیں. اس میں ہم غلط فہمی میں ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بالکل. لیکن وما تشاءون الا یشاء اللہ، تم کچھ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ کرے. اب آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے. یہ اختیار کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. آپ لوگوں نے وہ کلپ سنا ہوگا عدنان کاکا خیل کا مشرف صاحب کے ساتھ، سنا ہے؟ ہاں. تو عدنان کاکا خیل جب بولتا ہے تو آگے مشرف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ جو بول رہے ہیں یہ بھی اسی وردی والے نے الاؤ کیا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء المشرف. یہ تو جو بول رہے ہیں نا یہ اس وجہ سے بول رہے ہیں کہ اس وردی والے نے آپ کو اجازت دی ہے. یہی مطلب ہے اس کا کہ آپ کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے نا یہ اللہ نے دیا ہے. تو اب جو تم کر رہے ہو اگر اللہ تمہیں اختیار نہیں دیتا تو تم کرتے؟ تو کر تم اپنی مرضی سے ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی مرضی بھی شامل ہے. ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں، ایک آدمی کفر کر رہا ہے، اللہ نے اختیار دے دیا تیری مرضی ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو. اب وہ کفر کے راستے پہ چل رہا ہے تو کفر کے راستے پہ کیوں چل رہا ہے؟ اس اختیار کی وجہ سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس پر راضی بھی ہے. آپ کے بچے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، یا ایک ٹیچر ہے وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے کہ محنت سے پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو ناکام کر دوں گا. اب تمہاری مرضی ہے پڑھو یا نہ پڑھو، اختیار مل گیا، ٹھیک ہے. لیکن آج کیا ٹیچر اس بات پہ خوش ہے کہ آپ نہ پڑھیں؟ تو اختیار کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ تیرے اس عمل پر راضی بھی ہے. اللہ کی رضا اور چیز ہے اور اختیار اور چیز ہے. ہم اس اختیار کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم کہتے دیکھو جی اللہ رب العزت نے جب اختیار دے دیا تو پھر اس میں کیا. اچھا اس میں اب ایک مسئلہ آتا ہے تقدیر کا. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے میرا جو. ایک مسئلہ آتا ہے تقدیر کا. تقدیر میں کیا ہے؟ اللہ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں. اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں. یہ بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہے. اگر اللہ نہ لکھتے تو میں نہ کرتا. سوال تو وزنی ہے نا. اللہ نے لکھا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں. بھائی ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت اللہ لکھتا ہے نا. موت کیسی آئے گی؟ تو اللہ نے لکھ لیا کہ اس کی موت ایسی آئے گی کہ فلاں اس کو قتل کرے گا. اب فلاں نے جب قتل کر دیا تو اب اس میں اس بندے کے کیا قصور ہے؟ جب اللہ نے لکھ دیا تو وہ قتل کرے گا اس کو، اس لیے کہ اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اب یہاں ایک بات تقدیر کی بھی آ گئی. تو تقدیر کے متعلق یہ ذہن میں رہے کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے. تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا. اب آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک انجینئر جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے نا
تو پہلے اس کا نقشہ تیار کرتا ہے، خاکہ تیار کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو خاکہ تیار کرتا ہے یہ تقدیر ہے۔ پھر اس خاکے کے بعد اس کے بننے کے معاملات آتے ہیں، یہ ہے عالم خلق۔ جس وقت وہ بنتا ہے نا، یہ عالم خلق ہے۔ پھر جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جب اس مقصد کو پورا کرتے ہیں اس کو عالم امر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بلڈنگ بنانی ہے، تو بلڈنگ بنانے سے پہلے، بلڈنگ کو چھوڑے لمبی بات ہو جائے گی، آپ نے ایک پنکھا لگانا ہے، تو آپ کے ذہن میں ہے کہ ادھر میں پنکھا لگاؤں گا تو یوں ایسا لگے گا۔ پہلے اب جگہ کا انتخاب کرتا ہے نا، کہاں لگاؤں گا تو کیسے لگے گا، یہاں لگاؤں گا تو ایسے لگے گا۔ یہ جو آپ نے ذہن میں خاکہ بنایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنکھا۔ یا پنکھا بنانے والا پنکھا بنا رہا ہے، تو پہلے اس نے اپنے ذہن میں خاکہ بنایا کہ اس طریقے سے وہ نظر آئے گا۔ اس کی مثال تقدیر کی ہے۔ پھر جس دوران وہ عمل میں لگا ہوا ہے، پنکھا بنا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ خلق۔ پنکھا بننے کے بعد جب وہ بٹن آن کرتا ہے اور وہ پنکھا چل پڑتا ہے، یہ ہے امر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ، روح کیا ہے؟ امر ربی ہے۔ جب یہ باڈی میں داخل ہوتی ہے تو باڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو عالم تقدیر ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ ازلی علم ہے۔ اب اللہ رب العزت کا مثال کے طور پر آپ یہاں سے جا رہے ہیں عمرے پہ، اللہ سب کو نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اللہ سب کو عمرہ نصیب کرے، حج نصیب کرے، حرمین کی زیارت نصیب کرے۔ آپ یہاں سے ایئرپورٹ پہ جہاز پہ سوار ہوتے ہیں تو ایئر ہوسٹس اعلان کرتی ہے کہ اب سے 4 گھنٹے کے بعد ہم جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ ٹھیک 4 گھنٹے کے بعد آپ جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ اس عورت نے کہا تھا، یہ تو عالم الغیب ہے، اس نے کہہ دیا اور ٹھیک 4 گھنٹے کے بعد ہم نے لینڈ کیا، یہ بات ہے۔ اس کے کہنے کی وجہ سے آپ پہنچے ہیں۔ آپ نے پہنچنا تھا اس لیے اس نے کہا تھا، آپ نے 4 گھنٹے میں پہنچنا تھا اس لیے اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا تھا۔ آپ کہیں گے جی یہ کیسے فکس ٹائم ہے یار، یہاں سے ہمیں اٹھا لیا اور ٹھیک 4 گھنٹے کے بعد وہ اتر گئے، تو آپ اس کے علم کی تعریف کریں گے نا۔ یا مثال کے طور پر آپ اپنے ایک مریض کو ڈاکٹر کے پاس، اللہ نہ کرے کوئی شخص اپنے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے ان سے کہا یہ 24 گھنٹے کا مہمان ہے۔ اب 24 گھنٹے کے بعد وہ مریض مر جاتا ہے، تو آپ جا کر ڈاکٹر کے خلاف کیس کریں گے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا اس لیے مر گیا، یا اس نے مرنا تھا اس لیے ڈاکٹر نے کہا تھا۔ آپ ڈاکٹر کی تعریف کریں گے کہ کتنا قابل ڈاکٹر ہے، جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ تو یہ تو ایک ایک جزیہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس عالم کو بنایا تو پہلے سے اللہ کے علم میں تھا کون پیدا ہوں گے، کون صحیح راستے پہ چلے گا اپنے اختیار سے، کون غلط راستے پہ چلے گا اپنے اختیار سے، کس کی موت آئے گی کس کے ہاتھ سے لیکن وہ قتل کرے گا اپنے اختیار سے۔ اس چیز کا نام تقدیر ہے، اس میں کون سے اعتراض والی بات ہے؟ آپ تقدیر کی وجہ سے مجبور نہیں ہے، آپ نے یوں کرنا تھا اس لیے اللہ نے لکھ لیا۔ ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، حالانکہ بہت آسان سی بات ہے، ہم نے کرنا تھا اللہ نے لکھ لیا۔ ایک بچہ آپ کی گلیوں میں غلط موٹر سائیکل چلاتا ہے، آپ نے اس کے والد سے کہا اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، آپ نے کہا پولیس پکڑ لے گی، اگلے دن پولیس نے پکڑ لیا، وہ آ کے آپ کو گلے سے پکڑے گا کہ آپ نے کہا تھا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس لیے ہو گیا، بلکہ وہ آپ کی داد دے گا کہ بھائی ان کی فراست کتنی ہے، انہوں نے جو کہا تھا وہی بات ہو گئی۔ تو بہرحال ایک ہے اللہ کا وجود۔ اچھا، اللہ کی وجود پر میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں گا، یہ سب سے بڑا اشکال ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کا وجود، جی اللہ کے وجود کے لیے عقلی طور پر 3 باتیں ذہن میں رکھیں، بلکہ 3 اصول، اگر آپ کے پاس کوئی کاپی وغیرہ ہے تو لکھ لیں، ورنہ یہ بیان انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل پہ بھی مل جائے گا۔ تو اللہ کے وجود کے متعلق ایک ضابطہ یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر وجود کے لیے پیچھے ایک علت ہوتا ہے، پیچھے ایک علت ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے۔
سبب اور علت میں تھوڑا سا فرق ہے. سبب میں ضروری نہیں ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے سبب اختیار کیا وہ کام بھی ہو جائے. ایک آدمی شادی کرتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن شادی کے باوجود اولاد نہیں ہے تو سبب پایا جائے گا لیکن مسبب نہیں. لیکن علت جب بھی پایا جائے گا معلول پایا جائے گا. کلما کانت الشمس طالعا فالنہار موجود، جب بھی سورج ہوگا تو دن موجود ہوگا. اس کو کہتے ہیں علت. مثال کے طور پر ایک بچی ہے، وہ آفس کے پاس جوتا دیکھ لیتی ہے تو وہ کیا سمجھے گی کہ آفس میں کوئی ہے، اور اگر وہ اس جوتے کو پہچانتی بھی ہے تو وہ کہے گی باجی آفس میں. کیا کہے گی؟ باجی آفس میں. تو باجی آفس میں کا پتہ کس چیز سے چلا؟ جوتے سے. اب ایک جنگل میں گئے اور اس جنگل میں آپ سمجھتے ہیں مجھ سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں ہے، اور اس جنگل میں آپ نے دیکھا کہ بھائی وہاں کوئی پھٹے سے ایک پھٹی ہوئی ایک چپل پڑی ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ مجھ سے پہلے بھی کوئی آیا ہے. تو بھائی ایک چپل کو دیکھ کر کے آپ اندازہ کر لیتے کہ مجھ سے پہلے اس جنگل میں کوئی آیا ہے. اس پورے جنگل کو دیکھ کے تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کے بھی کوئی بنانے والا ہے؟ کیا اس سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس جنگل کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اس سورج چاند ستاروں کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ تو ایک چپل کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، پوری دنیا کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہو رہا. حالانکہ کوئی چیز بغیر علت کے نہیں ہے، اس کام کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. مولوی حضرات ہے کوئی فعل بغیر فاعل کے ہوتا ہی نہیں ہے. وہ فعل یا فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، فاعل سے صادر ہوتا ہے، لیکن فاعل کا ہونا ضروری ہے. تو کوئی چھوٹا سا فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہتا ہے دہریوں سے مناظرہ تھا تو حضرت تشریف لائے اور قصداً دیر سے آئے. جب پہنچے تو انہوں نے کہا دیکھو جی تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اتنے بڑے مسلمانوں کے رہنما ہو، آپ نے کیا کیا اتنی دیر سے آئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کیا کرتا، راستے میں دریا پڑ رہا تھا، میرے پاس وہاں کشتی تھی نہیں، میں کھڑا رہا، اتنے میں تختے آ گئے اور سارے ایک ساتھ جڑ گئے اور کشتی کی شکل تیار ہو گئی اور میں اس کشتی میں بیٹھ گیا، وہ کشتی مجھے پار لے آئی، اس لیے مجھے دیر ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ کون سی عقل کی اندھی والی باتیں کرتے ہو، کیا ایک کشتی خود بخود بن گئی؟ حضرت نے اپنا چادر جھاڑا، کندھے پہ ڈالا، کہتے فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیسے فیصلہ ہوا؟ کہا ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، پورا عالم خود بن گیا. ایک کشتی کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خود نہیں بن سکتی، پورا عالم خود بن گیا. تو یہ عالم کا وجود، اس کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ عالم، عالم فاعل کے وزن پر ہے، یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے. اس کے معنی اعلیٰ علم، اس کے ذریعے اللہ کا علم حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ خالق تک پہنچتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا ایک اصول، یہ اصول ذہن میں رکھے. پہلے اصول سمجھ آیا میرے خیال میں کہ ہر معلول کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے. اچھا، دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھے، جو بھی گھر ہو، جو بھی، یہ مدرسہ ہے نا، ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اللہ اس کو بڑا بنا دے، اللہ اس کے فیض کو عام فرما دے، لیکن فی الحال یہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے. اس ادارے میں اگر کسی استاد سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کس کے پاس بھیجے گا؟ ناظم صاحب کے پاس. ناظم صاحب سے بات کرے گا تو وہ کس کے پاس بھیجے گا؟ محتمم صاحب کے پاس. اب محتمم کسے کہتے ہیں؟ جو بر وقت اپنے اختیارات استعمال کر سکے. یہ محتمم کی تعریف ہے، یہ بھی یاد رکھو. محتمم کسے کہتے ہیں؟ جو بر وقت اپنے اختیارات استعمال کر سکے. اگر وہ بر وقت اپنے اختیارات استعمال نہ کر سکے وہ محتمم نہیں کہلاتا. تو دیکھیں ایک چھوٹے سے میں ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جو پاورفل ہو اور جس کی بات چلتی ہو. یہ عقل کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ یہ عقل کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، ایک لڑکے والے آ کر کسی بچی سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی شادی اپنے بچے سے کراتے ہیں. وہ کیا کہے گی؟ ٹھیک ہے. وہ کہے گی نہیں، صبر کرو، میں اپنی بہن سے مشورہ کرتی ہوں. بہن سے مشورہ کیا، وہ کہتے ہیں صبر کرو، بھائی سے مشورہ کرتے ہیں. بھائی سے مشورہ کیا، بھائی نے کہا صبر کرو، اماں سے مشورہ کرتے ہیں. اماں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا صبر کرو، ابا سے مشورہ کرتے ہیں. ابا سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا صبر کرو، بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں. یا تو کسی ایسے نقطے پر آ کر رکو گے جو پاورفل ہوگا، اور یا یوں چلاتے رہو گے، اور یا سیدھے چلتے رہو گے، کسی نقطے پر نہیں رکو گے.
جب کسی نقطے پر نہیں روکو گے تو وہ الا لدارہ تسلسلہ، یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا. تو اس لیے آپ کو کسی ایک نقطے پر رکنا پڑے گا، یہ لازمی بات ہے. اچھا یہ ایک چھوٹے سے گھر میں ہے نا، تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ مجھے تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ میں نے کہا سوال تو بڑا وزنی ہے آپ کا، واقعی اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ چلو جس نے اللہ کو پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا؟ کہتا ہاں یہ بھی ہے. میں نے کہا نعوذ باللہ، جس نے اللہ کو پیدا کیا تو اس کو جس نے پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا؟ کہتے بات تو واقعی بڑی مشکل ہے. میں نے کہا اب مجھے بتاؤ، یا یوں چلتے رہو گے مرتے دم تک اس کو کس نے پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا، یا کہیں پر ایسا کوئی ملے گا کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ کہتے یقیناً ایسا کوئی ہوگا. میں نے کہا خدا وہی ہے، اس کو تو نے غلطی سے خدا سمجھ لیا. بات نہیں سمجھ آئی. میں نے کہا خدا وہی ہے، اس کو تو نے غلطی سے، خدا کون سے؟ لم یلد ولم یولد. بات سمجھ آ گئی، بات عقل میں آ گئی. تو دوسری بات کیا ہو گئی کہ کسی پاورفل شخص کا جو با اختیار ہو ضروری ہے ایک گھر میں. تو کیا پورے عالم کے اندر ایسا کوئی پاورفل نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، اور اسی پاورفل کو خدا کہا جاتا ہے. تیسرے ایک اصول ذہن میں رکھیں، اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے اعلیٰ صفات ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. چلے ملحد اور کافر ہم تجھ سے پوچھتے ہیں، کیا تیری صفات اعلیٰ ہے؟ اللہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اور آپ بھی زندہ ہے. کیا آپ کی زندگی کامل ہے؟ نہیں. پہلے بچے تھے، پھر بڑھتے گئے، پھر بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، آخر میں جا کے مر جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ ہماری حیات اس درجے کی نہیں ہے، یہ صفت کاملہ نہیں ہے ہماری. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے نا. آپ کے پاس بھی بصارت ہے، اللہ بھی بصیر ہے. کیا آپ کی بصارت کامل ہے؟ آپ کہیں گے نہیں جی اس دیوار کے پیچھے مجھے نظر نہیں آتا. ایک حد تک نظر آتا ہے، اس کے پیچھے مجھے نظر نہیں آتا. آپ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتے ہیں. کیا آپ کی سماعت کامل ہے؟ آپ بھی کہیں گے نہیں جی ایک حد تک سنتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں سنتا ہوں. تو یہ تو آپ نے مان لیا کہ میرا وجود بھی ادنا ہے، میری سماعت بھی ادنا ہے، میری بصارت بھی ادنا ہے، میری سوچ بھی ادنا ہے. تو آپ نے اپنی صفات کو ادنا تسلیم کر لیا نا. اور ادنا کسے کہتے ہیں؟ جس کے مقابلے میں اعلیٰ ہو. اگر اعلیٰ نہ ہو تو اس کو ادنا نہیں کہا جائے گا. اگر اعلیٰ موجود نہ ہو تو اس کو ادنا. ہمارے ایک دوست ہے پٹھان، اس بیچارے کو اردو بالکل آتی ہی نہیں تھی، تو میں اس کا مذاق اڑاتا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرا مذاق اڑاتے ہو. جب میں افغانستان جاتا ہوں نا تو عشاء کے بعد سب بیٹھ جاتے ہیں، سارے علاقے والے، اور جو خبریں ہوتی ہیں نا BBC کی، اس کا پشتو میں ترجمہ میں سناتا ہوں ان کو. ان کی نظر میں بہت بڑا اردو دان ہوں، اس لیے کہ وہاں اس کے مقابلے میں اس سے اعلیٰ نہیں تھا. تو جب آپ نے خود کو ادنا تسلیم کر لیا تو ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جب آپ کی صفات ادنا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ سے کوئی اعلیٰ بھی ہے، کہ جس کی ذات کامل ہے، جس کی صفات کامل ہے، اور وہ اعلیٰ ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. یہ عقلی دلائل 3 میں نے آپ کو بتایا. پہلا کون سا؟ ہر معلول کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے، یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا، کسی پاورفل کو وجود ضروری ہے کہ فیصلے کر سکے. اور تیسری بات، آخری بات جو میں نے بتائی، کیا بتائی؟ ہاں، اعلیٰ اور ادنا. اگر آپ کی صفات ادنا ہے تو اب ایک بات، اللہ کی تعریف سمجھے، بہت سارے اشکالات کا جوابات اس میں بھی ہو جائیں گے. کہتے ہیں کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتے کہ پھر خود اٹھا نہ سکے؟ بڑا عجیب سوال ہے. کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ پھر اٹھا نہ سکے؟ اگر آپ کہتے ہیں بنا سکتے ہیں تو پھر اٹھا نہیں سکتے نا، اور اگر آپ کہتے ہیں اٹھا سکتے ہیں تو پھر بنا نہیں سکتے. قدرت تو ہر حال میں گئی. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتے ہیں، یہ سوال تو نے بھی پوچھا تھا شاید، اگر اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اٹھا نہیں سکتے.
تو دونوں صورتوں میں عجز لازم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی تعریف سمجھے. اللہ کسے کہتے ہیں؟ ہوا اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع صفات النقصان. اللہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ ایسے ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے. یہ واجب کے بارے میں مجھے یاد دلانا، میں تفصیل بتاؤں گا. جو واجب الوجود ہے، جو تمام صفات کمال کو جامع ہے اور تمام صفات نقصان سے پاک ہے. اچھا، اب ایک بندہ پوچھتا ہے کیا اللہ نعوذ باللہ چوری کر سکتا ہے؟ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا اللہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ مشرک کی بخشش کر سکتا ہے؟ ہزاروں سوالات ہیں نا. تو یہ بات یاد رکھیں، اگر اللہ انسان کی شکل میں آیا تو پھر اللہ اللہ نہیں رہا. اللہ نے اگر نعوذ باللہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو اللہ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ صفات کمال کا جامع ہے، صفات نقصان سے پاک ہے. جب صفات نقصان آ جائیں گی تو اللہ اللہ رہے گا ہی نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے واجب، ایک ہوتی ہے ممکن، اور ایک ہوتی ہے ممتنع، اور ایک ہوتی ہے مستبعد. واجب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے خلاف ہو ہی نہیں سکے. مثلا 2 اور 2 4. 2 اور 2 1 ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو 2 اور 2 4 یہ واجب ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. ممتنع کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کا وجود ہی نہ ہو سکے. جیسے 2 اور 2 1 ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تیسرا ہے ممکن. ممکن کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس میں کافی سارے اشکالات کے جوابات ہو جائیں گے. ممکن کسے کہتے ہیں؟ وہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. تیسرا ہے مستبعد. مستبعد کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کرنا مشکل ہو، جس پہ آپ یقین نہ رکھ سکیں. یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اب اللہ کی ذات واجب الوجود ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا وجود ضروری ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کہتے ہیں اس کے خلاف ہو سکتے تو یہ کائنات کس نے بنائی؟ یہ واجب ہے. ممتنع، اللہ کا شریک ممتنع ہے. اللہ کا شریک نہیں آ سکتا. کیوں؟ اگر اللہ کا شریک آ گیا تو آسمان و زمین میں فساد آئے گا. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے مشورہ کر لیو، بہت سارے نعوذ باللہ خدا ہو اور سب نے مشورہ کر لیا، جو بھی بات ہوگی وہ مشورے سے طے ہوگی، تو فساد تو نہیں آئے گا. پھر شورا کے تحت پورے عالم کا نظام چل رہا ہے، اشکال آ سکتا ہے نا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر لیا اور مشورے کے تحت یہ نظام چل رہا ہے، تو یاد رکھنا ولا مشیر اللہ، اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے. کیوں؟ جب کمیٹی کے تحت نظام چلے گا تو اس میں خود مختار ایک بھی نہیں ہے. تو آپ جو کہتے ہیں کہ 33 کروڑ خدا ہے یا 10 خدا ہے نعوذ باللہ، اور وہ سارے خدا مشورے سے کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں خدا ایک بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہر ایک دوسرے کا پابند ہوا نا، اور خدا کسی کا پابند نہیں ہوتا. یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے. اس سے اللہ کی توحید ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت کی وجود اور توحید کے متعلق یہ مختصر سی باتیں تھی جو میں نے کر لی. اچھا، اس میں پھر بہت سارے اعتراضات ایسے ہیں. ایک ہے واجب اور ایک ہے ممتنع. اور ممکن کیا ہے؟ ممکن یہ کہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اگر نہ ہونے پر دلیل آ گئی تو نہیں ہے، اگر ہونے پر دلیل آ گئی تو ہے. اب ملحدین جتنے بھی اعتراض کرتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو کام ہے آیا یہ واجب ہے یا ممتنع ہے، یا یہ ممکن ہے یا مستبعد ہے، مستغرب ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان چیزوں کو جو ممکن ہوتی ہے نا، وہ ان ممکن چیزوں کو کیا سمجھ لیتے ہیں؟ ناممکن. حالانکہ وہ ناممکن نہیں ہوتا. جب ممکن ہے، مثال کے طور پر نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، آپ خالی الذہن ہو جائے اس بات سے کہ ہم مسلمان ہیں. اس بات کو ایک یعنی عام آدمی کی نظر سے اس کو دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ نہ ہو.
ایک خالی آدمی. اب ان سے کوئی کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ تو وہ خالی ذہن آدمی کیا کہے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دلیل قائم کرنی ہے. جب دلیل قائم ہو گئی ہونے پر تو اب جو کہتا ہے نہیں ہے نا، تو اب نہیں والے کی ذمہ بھی دلیل ہے کہ وہ دے دے. یا تو ہماری دلیل کو رد کر دے، یا ہماری دلیل کو رد کر دے، یا اس کے مقابلے میں دلیل لیا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مستبعد ہوتی ہیں. مستبعد کا مطلب ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو ممتنع اور مستبعد کے درمیان ایک چھوٹے سے فرق بتا رہا ہوں. آسمان پہ چڑھنا ممکن ہے؟ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں گئے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں گئے، روزانہ فرشتے نہیں جاتے، ارواح پر نہیں چڑھائی جاتی ہے. آپ کو ایک آسان سی بات بتاؤں، آپ اپنی آنکھیں بند کریں، جتنے حضرات بیٹھے ہیں آنکھیں بند کریں. چلے میں نے بھی بند کر دیے. تصور کریں کہ میں ہوا پہ اڑ رہا ہوں. جا رہے ہیں؟ ذہن میں آ رہا ہے نا، ہوا پہ اڑ رہا ہوں. میں جا رہا ہوں، اوپر چلا گیا، بادل آ رہے ہیں، کراش کر رہا ہوں، او آسمانوں کے دروازوں پر پہنچ گیا، دروازہ کھل گیا، ماشاءاللہ جنت. چل آنکھیں کھولے. تصور کیا نہیں کیا؟ ہاں، تصور ہوا نہیں ہوا؟ جس چیز کا تصور ہو جاتا ہے نا اس کو ناممکن نہیں کہا جاتا. زیادہ سے زیادہ اس کو ممتنع نہیں کہا جاتا. یہ ممتنع نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ممتنع ہوتا تو پھر معراج کا انکار کرنا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا پڑے گا. یہ ممتنع نہیں ہے. ہاں مستبعد ضرور ہے. ہم نہیں چڑھ سکتے، ہم نہیں چڑھ سکتے، ہم نہیں چڑھ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے. اللہ چاہے تو کر لیں. قادیانی یہی تو اعتراض کرتے ہیں، اور ملحد بھی یہی اعتراض کرتے ہیں. آسمانوں پہ کیسے گئے جی؟ آسمانوں پہ آپ جائیں گے تو بیچ میں بڑی بڑی گیس آتی ہے، اس میں آدمی مر جاتا ہے، اور بڑی ٹھنڈی جگہ آتی ہے، آدمی قلفی ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سانس بند ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ کرات، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ کرات ناریہ آتے ہیں، آدمی جل جاتا ہے. تو یہ سارا کیسے ہو گیا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. جس کو اللہ چاہے کرا دے. اب وہ جتنے بھی وہ اشکالات کرتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ خلاف عقل ہے. ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے کسی چیز کا خلاف عقل ہونا جس کو ممتنع کہتے ہیں، ایک ہے ماورائے عقل ہونا جس کو مستبعد کہتے ہیں. اب دیکھیے، آج سے 50 سال پہلے اگر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 50 سال کے بعد ایک چیز آئے گی، اس کو موبائل کہیں گے، تار بھی نہیں ہوگا، آپ بات کریں گے اور سامنے تصویر بھی نظر آئے گی، تو 100 سال پہلے لوگ اس کو مان لیتے؟ نہیں مانتے نا. لیکن آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جب ہو رہا ہے، جب سب کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت نہیں تھا، تو معلوم ہوا کہ یہ ممتنع نہیں ہے. یہ آپ کے عقل میں نہیں آ رہا. آپ کے عقل میں نہیں آ رہا تو بھوسا بھرا ہوا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اس دنیا کی بات ہے نا. آپ نے عقل کو معیار بنایا ہے، وہ تو دنیا ہی الگ ہے. تو اب بہت ساری وہ باتیں جو کہتے ہیں جی ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، تو آپ کے عقل میں نہ آئے. مثال کے طور پر مر گئے، مرنے کے بعد اس کے اجزاء کو اکٹھا کرنا، پھر اس میں دوبارہ روح ڈالنا، پھر قبر کے بعد جو ہے بعث بعد الموت کا ہونا، اور پھر پل صراط کا ہونا، اور پھر آگے جنت کا ہونا، پھر آگے جہنم کا ہونا، وغیرہ وغیرہ. یہ جنت و جہنم پہ بھی کافی سارے اشکالات ہیں، انشاءاللہ آپ کو چینل پہ مل جائیں گے. یہ چیزیں خلاف عقل نہیں ہیں. یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے عقل میں نہیں آ رہا نا. اگر ہم نے اس پر دلیل قائم کر دی تو بات ختم ہو جائے گی. میرے خیال میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ رب العزت کی وجود کے متعلق، پھر اللہ رب العزت کے بعد دوسری چیز کیا؟ عقیدہ رسالت. عقیدہ رسالت پہ پھر اللہ کی تقدیر پر بھی، تقدیر کا مسئلہ بھی آپ کو کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. رسالت کے معاملے میں دیکھیں، اللہ رب العزت خالق ہے، اور خالق کا مخلوق کے ساتھ تعلق کے لیے ضرورت ہے کسی واسطے کی. اسی کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. انبیاء کرام اللہ کے خلیفہ ہے. کیا مطلب؟ جو مجھ سے احکامات لیں گے اور ان کو احکامات دیں گے، اس کی ضرورت ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کے لیے ان چیزوں کا ثابت ہونا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یہ ہم نے دعویٰ کر لیا. اب رسول آپ کہتے ہیں نہیں ہے، تو ہمارا کام کیا ہے
کہ یہ ایک امر ممکن ہے. ممکن کیا مطلب؟ خالی ذہن آدمی کیا سمجھے گا؟ ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو. مسلمان تو کہتا ہے، کافر کیا کہتا ہے؟ نہیں ہے. لیکن ایک خالی ذہن والا وہ کیا کہے گا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نو. تب وہ کیا کرے گا؟ تحقیق کرے گا. جب تحقیق کرے گا تو اگر ہونا ثابت ہو گیا تو ہے، اور اگر نہ ہونا ثابت ہوا تو نہیں. اب انبیاء کرام کی پہچان کے لیے جو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معجزات دیتے ہیں. اچھا، پھر معجزات پر بھی اشکال. ہم ان معجزات کو نہیں مانتے. کیوں؟ یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے. او بابا، اگر عقل میں آ گیا تو معجزہ ہوگا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں خرق عادت کو، جو عادت کو پھاڑ کر آئے، یعنی خلاف عادت. مثال کے طور پر اونٹنی سے اونٹنی کا پیدا ہونا، یہ معجزہ ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے. حالانکہ حقیقت میں یہ بھی معجزہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی صرف اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. لیکن چونکہ عادت کے مطابق ہے تو اس کو معجزہ نہیں کہیں. لیکن جب پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوگی نا تو معجزہ بن جائے گا. سپنی سے سانپ کا پیدا ہونا یہ معجزہ ہے. لیکن جب لاٹھی سانپ بنے گی نا تو پھر معجزہ بن جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زمین میں راستے بنانا یہ معجزہ، سمندر میں راستہ بن جائے تو معجزہ ہے. کھلاڑی سے کاٹنا معجزہ، لیکن جب محبوب چاند کی طرف اشارے سے کاٹ دے تو پھر معجزہ بن جاتا ہے. نلکے سے پانی نکلنا معجزہ نہیں ہے، لیکن جب انگلیوں سے پانی نکلے تو معجزہ ہے. ایک قادیانی نے مجھے ایک دفعہ کینیڈا سے ایک بندے کی کال آئی. یہاں قادیانیوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ قادیانی کہہ رہے ہیں کہ کیا اس امت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو دجال کو قتل کرتا؟ اس کے لیے ہمارے نبی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو لانا پڑا، یہ اس امت کی توہین ہے. ایک دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی کے لیے تو زمین میں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مرزا قادیانی نے جو الفاظ استعمال کیے آپ کو تو معلوم ہوں گے، لیکن ہم تو ان الفاظ کا استعمال کرنا بھی کفر سمجھتے ہیں. ہمارے نبی کے روضہ تو زمین پر ہو اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہو، جنت میں ہو، تو افضل کون ہوئے؟ جو آسمان پر ہے نا. تو اس میں بھی نبی علیہ السلام کی توہین ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ دجال کو قتل کرنا، اس میں بھی نبی علیہ السلام کی امت کی توہین ہے. کہتے اس بات سے ہم بڑے پریشان ہیں، اب جواب نہیں ہے. میں کہا کون سی مشکل بات ہے بابا؟ ان سے کہو کہ جن کو زمین سے جنت میں لے جایا گیا اس کا کمال زیادہ ہے، یا جس کے قدموں میں جنت کو ڈالا گیا اس کا کمال زیادہ ہے؟ پیغمبر علیہ السلام جس ٹکڑے پر ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے اس امت میں آنا، یہ نبی علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے اعزاز ہے کہ آپ کی امت میں گزشتہ امتیوں کے نبی بھی آ رہا ہے. نبی علیہ السلام، اول تو نبی کا چہرہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہیں لیکن چہرے پر معصومیت ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. پیغمبر علیہ السلام کے چہرے انور کو عبداللہ ابن سلام نے دیکھا، کیا فرمایا؟ فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. جب میں نے ان کے چہرے کو غور سے پڑھا نا، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے قادیانیوں سے ہم کہتے ہیں نا کہ ذرا مرزا کے چہرے پہ بات کرو تو کبھی بھی نہیں آتے. دوسری بات ان کا کردار، نبی علیہ السلام کا کردار. آؤ کردار پہ بات کرو. ایک دفعہ قادیانی ہمارے پروگرام میں آیا، مجھے کہا کہ مولانا میں نے آپ کو ملحدین کے اسٹریم پہ دیکھا، آپ نے بہت اچھا دفاع کیا، اگر کہیں ضرورت پڑے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا ہمیں تمہارے ساتھ کی ضرورت، ہم اپنے نبی کا دفاع جانتے ہیں. تجھ میں ضرورت ہے تو آ کے اپنے نبی کا دفاع کر. ہم اپنے نبی کے دفاع میں تمہارے محتاج نہیں ہے، اور نہ تمہیں اس کی دفاع کی اجازت دیتے ہیں. تم نے اگر کرنا ہے تو آ کے یہاں پہ اپنے نبی کا دفاع کر. پھر نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں، مرزا کی پیشن گوئیاں ان کے گلے میں لٹک گئی. پھر نبی علیہ السلام کے معجزات، پھر نبی علیہ السلام کا اپنا کردار، نبی علیہ السلام کا اپنا گفتار. اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات قرآن کریم. باقی انبیاء کرام کے جو معجزات تھے نا وہ ان کے ساتھ گئے،
وہ ان کے ساتھ گئے۔ نبی علیہ السلام کو جو موجودہ ہے قرآن کریم وہ قیامت تک ہے، اور اس کا چیلنج بھی قیامت تک ہے۔ چلے ہم زیادہ نہیں، ہم اپنے نبی کو سچا ثابت کر رہے ہیں، اور ان کا چیلنج آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا ایک بات مجھے یاد آئی، بڑی اچھی بات ہے، یہ اصول جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس میں یوں سمجھے کہ سارے اعتراضات کے جوابات ہو جائے گا۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ علم کے ذرائع کیا ہیں۔ یہ بہت زبردست اصول ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ علم کے ذرائع کیا ہے؟ علم کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ ایک ہے حواس ظاہرہ، کچھ چیزیں سونگھنے سے پتہ چلتی ہے قوت شامہ، کچھ چکھنے سے پتہ چلتی ہے قوت ذائقہ، کچھ دیکھنے سے پتہ چلتی ہے قوت باشرہ، کچھ سننے سے پتہ چلتی ہے قوت سامعہ، کچھ چھونے سے پتہ چلتی ہے قوت لامسہ۔ ہے نا؟ مشکل تو نہیں ہے۔ یہ چیز سخت ہے یا نرم، یہ چھونے سے پتہ چلتا ہے۔ لال ہے یا کالا، یہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ خوشبودار ہے بدبودار، یہ سونگھنے سے پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک ہے حواس ظاہرہ۔ علم کا پہلا سبب کیا ہے؟ حواس ظاہرہ، جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا سبب عقل۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ عقل۔ کیا مطلب؟ بھئی آپ نے ایک شخص کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھائی خالد محمود صاحب بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا ماشاءاللہ بڑے نورانی چہرے والے۔ کس سے پتہ چلا؟ آنکھوں سے۔ سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے، آنکھوں سے پتہ چلا۔ قریب گئے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، ناک سے پتہ چلا۔ ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ نارمل ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہے، بخار نہیں ہے۔ آواز سنی، ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے۔ یہ چیزیں کس سے پتہ چلی؟ آواز سے۔ اچھا ان کے کوئی ماں باپ بھی ہوں گے، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ عقل سے پتہ چل گیا۔ ان کے کوئی ماں باپ بھی ہوں گے، ان کا کوئی موبائل نمبر بھی ہوگا، ان کا کوئی مکان نمبر بھی ہوگا۔ یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جب وحی کی ابتدائی عقل کے انتہا سے ہو رہی ہے تو آپ عقل سے وحی کو سمجھنے کی کیسے کوشش کر رہے ہیں، اور آپ عقل سے وحی پر اعتراض کیسے کر رہے ہیں؟ تو کتنے اسباب ہو گئے؟ حواس خمسہ، دوسرا عقل، تیسری مخبر صادق۔ یہ ایسا سوال، یہ ایسا اصول ہے، ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ تین ذرائع ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر، آپ نے مجھے فون کیا یا میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو بہت سخت ہے، میں نے ہاتھ لگانے سے پتہ چلا، آپ نے بھی ہاتھ لگایا، آپ نے کہا ہاں بڑا سخت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا جب تک مجھے کان سے پتہ نہ چلے کہ یہ سخت ہے، جب تک مجھے ناک سے پتہ نہ چلے کہ یہ سخت ہے، جب تک مجھے آنکھ سے پتہ نہ چلے کہ یہ سخت ہے۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ بھائی علم کے ایک ذریعے سے جب ایک بات ثابت ہو گئی نا، اب دوسرے ذریعے کے متعلق سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم جو کہتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، معراج پہ نبی علیہ السلام گئے ہیں، اور اسی طریقے سے قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، جنت اور جہنم کی زندگی ہے، اب یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں کس نے بتایا؟ مخبر صادق نے۔ تو جب مخبر صادق نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی، آسمان ساتھ ہے، زمینیں ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ، مخبر صادق نے بتایا، اب آپ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں مانوں گا جب تک میرے عقل میں نہ ہے، تو یہ سوال صحیح ہے غلط ہے؟ سوال ہی غلط ہے نا۔ جب سوال ہی غلط ہے تو اس قسم کا سوال کرنا ہمیں خود دیکھنا چاہیے، یہ سوال صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ ہاں اگر ہمارے مخبر پر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو پیش کرو، جرا کرو کہ جس کو آپ مخبر صادق کہتے ہیں، آپ اس مخبر صادق کو صادق بنا کر دکھائیں، تو ہمارا قرآن آج بھی موجود ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، لے آؤ ایک سورہ۔ نہیں لا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہمارا نبی برحق ہے، انہوں نے جو کچھ لایا یقیناً برحق ہے۔ اچھا وہ ایک بات بیچ میں آدھی کر کے بھول گیا، جب آپ کو آسمانوں پہ لے گیا تھا نا، تو جو ناممکن ہوتا ہے اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ آنکھیں بند کریں ابھی اور تصور کریں کہ ایک چیز
تکون بھی ہے اور سیدھی بھی ہے اور چوکور بھی ہے. کرے تو سو ایک چیز تکون بھی کر سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ممتنع. یا ہم اس کو کہیں محال لعینہ یا محال لغیرہ. تو اب دیکھیں یہ جتنے بھی اشکالات کر رہے ہیں نا, آپ ان بنیادی باتوں کو سمجھ جائیں, انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہوگا. اب ایک اشکال کو اگر آپ یہ انہی اصولوں کے تحت اللہ نے چاہا تو آ جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت آ جائے گی. پھر اگلی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراضات ہیں, معجزات پہ آپ کے اعتراضات ہیں, یا آپ کے جھوٹ بول کر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے اخلاق پہ, پھر یا جہاد پہ جو اعتراضات ہیں, بھی حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے. نبی علیہ السلام نے اتنی ساری شادیاں کیوں کی, اس پہ اعتراضات ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کم عمری میں نکاح کیوں کیا, اس پہ اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے, ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا تعلق, اس پہ اعتراضات ہیں. تو یوں اگر ہم ایک ایک اعتراض کو کرتے جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو کتنی چیزیں ہو گئی, عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت. تیسرا ہے عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت کی بنیادی عقائد میں سے قیامت. اچھا, قیامت کا وجود بھی عقلاً ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی آتا ہے اور ایک گھر کے اندر 10 افراد کی فیملی ہے, 10 کروڑ روپے ہے اور 50 تولہ سونا ہے. ایک بندہ کے باہر سے کنڈی لگاتا ہے اور اس گھر کو بم سے اڑا دیتا ہے, آگ لگا دیتا ہے, پیسے بھی جلا دیتا ہے, 10 افراد بھی جلا لیتا ہے, اور وہ بندہ ہاتھ سے نکل گیا, پولیس کے ہاتھ میں بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا. اب آپ کیا کہتے ہیں, اس بندے سے انتقام ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اجل کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے. تو یہ بدلہ لیا جانا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ضروری ہے تو کون دے, پولیس کے تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے. اتنا نقصان کیا اور آگے معاملہ سب کا برابر ہو گیا. ایک آدمی نیکی کرتا ہے, ساری زندگی نیکی کرتا ہے, اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا. اچھا, ایک آدمی ساری زندگی نیکی کرتا ہے, ایک حکم بھی اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی ایک پل کے لیے بھی نہیں کر رہا, تو اس کو. اور دوسرا وہ آدمی جو ساری زندگی لوگوں کے ساتھ حقوق مارے, ظلم و زیادتی کی. ٹھیک ہے, اب اگر نیکوں کو نیکی کا بدلہ اور بدوں کو بدی کے بدلے کا کوئی دن مقرر نہ ہو تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اسی دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم قیامت. اور سلطان حمید الدین کے بارے میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے, جو بعد میں جا کے بزرگ بن گئے تھے, ملنگی اختیار کی تھی, کہ وہ دوپہر کے وقت اپنے باغ میں جا کے قیلولہ کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ جو ان کی ملازمت تھی, وہ باغ میں گئی اور باغ میں اس کے لیے بستر ٹھیک کیا, صفائی کی. ابھی بادشاہ کے آنے میں 1.5-2 گھنٹے کا ٹائم تھا. اس نے کہا ہم بھی غریب لوگ ہیں, چلو تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بادشاہوں کا بستر کیسے ہوتا ہے. اور بادشاہ کے بستر پہ بیچاری لیٹ گئی. اب یہ کہ تھکی ہوئی تھی, بستر بھی بادشاہوں کا, نیند آ گئی, سو گئی. بادشاہ سلطان حمید الدین جب آیا, دیکھا اچھا اتنی بڑی جرت, میرے بستر کے اوپر یہ لیٹی ہوئی ہے, کہاں بادشاہ کا بستر اور کہاں یہ نوکرانی. انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو, اس کو 100 کوڑے مارو. اب جب اس کو کوڑے مار رہے تو ہنس بھی رہی ہے, رو بھی رہی ہے. رو پڑتی ہے کوڑے کی تکلیف سے, پھر کچھ دیر کے بعد ہاں 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 ہنستی. بادشاہ نے جب 3-4 کوڑے لے کے بولے اس کو ادھر لاؤ. کہا رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا تکلیف ہو رہی ہے. کہا ہنس کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا جو 1 گھنٹے کے لیے سوئی اس کی کوڑے 100 کوڑے سزا ہے, جو ساری زندگی اس بستر پہ سوتا رہا اس کی کیا سزا ہوگی؟ تجھ سے اوپر بھی کوئی ہے, تجھ سے اوپر بھی کوئی ہے. بس انہوں نے کہا رے, وہیں سے بادشاہت ہی چھوڑ دی, ملنگ بن گئے. اسی طرح ایک بڑھیا جو ہے وہ اکبر بادشاہ تھا یا کوئی تھا, وہ اس کے سامنے گئی اور اس کے گائے کو کئی فوجیوں نے کاٹ کھایا تھا. تو کسی نے کہا کہ جی وہ بادشاہ آج آ رہا ہے.
اور یہ خلیفہ ہارون الرشید تھے کہ وہ بادشاہ آ جا رہا ہے اور آپ جائیں اور اس سے شکایت کریں. اور بادشاہ نے آنا تھا، آگے ایک پلیا تھی چھوٹی سی، وہ اس پلیا پہ کھڑی ہوئی. بادشاہ جب آئے تو بادشاہ کی سواری کی مہار پکڑی اور کہا کہ یہ بتائے کہ میرا حساب اس پل پر دینا یا اس پل پر دینا. انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ میری گائے تمہاری فوج نے کاٹ کے کھائی ہے. بادشاہ نے کہا مجھے اس پل پر حساب دینے کی طاقت نہیں ہے، اسی پل پر 70 گائے لائے کے اس کو دے دی. تو دن کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ عقل کا تقاضا ہے. اب یہ جنت پہ اعتراض کر رہا ہے، جہنم پہ اعتراض کر رہا ہے. تو اللہ کے بندو، نیکوں کو نیکی کا بدلہ ملے اس کو جنت کہتے ہیں، بدوں کو بدی کی سزا ملے اس کو جہنم کہتے ہیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، کسی چیز کا موجود ہونا اور چیز ہے، کسی چیز کا جسم ہونا اور چیز ہے. ایک دفعہ ایک ملحد سے میری گفتگو چل رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز عقل ہے، ہر چیز عقل ہے. ہم اللہ جو ہمیں نظر نہ آئے ہم اسے کیسے مانیں؟ میں نے کہا پکی بات ہے، اصول یہی ہے، جو تمہیں نظر نہیں ہے اسے نہیں مانو گے؟ بولا ہاں. میں نے کہا عقل کہاں ہے؟ آپ کی آنکھیں ہیں نا، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، نظر آ رہے نہیں آ رہے؟ عقل ہے کہاں ہے؟ عقل نظر آتی ہے؟ جوہر مجرد عن المادہ. تو آپ عقل کا بھی انکار کریں نا، تو وہ عقل کا انکار نہیں کریں گے لیکن خدا کے وجود کا انکار کریں گے، فرشتوں کا انکار کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ضروری نہیں ہے، اب اللہ کا وجود ہے لیکن اللہ کا جسم نہیں ہے. ایک جسم کثیف ہے جیسے ہمارا، ایک جسم لطیف ہے جیسے فرشتوں کا. اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، عام طور پر لوگ کہتے ہیں اللہ نور ہے، اللہ نور ہے. یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ نور کسے کہتے ہیں؟ جسم لطیف، لیکن جسم تو ہے. اللہ نے قرآن میں یہ جو فرمایا نا اللہ نور السماوات والارض، یہ نور بمانا منور ہے. کیا معنی؟ اللہ آسمان اور زمین کو نور دینے والے ہیں، روشن کرنے والے ہیں. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے بعض علماء میں پائے جاتے، کہتے ہیں اللہ نور ہے. اللہ کا جسم نہیں ہے، نہ جسم لطیف ہے اور نہ جسم کثیف ہے. اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے. کیوں؟ جو جسم ہوتا ہے وہ کئی اجزاء سے مرکب ہوتا ہے. جو چیز اجزاء سے مرکب ہوتی ہے اس کے لیے زوال ہے. جو جسم ہوتا ہے اس کی حدود 4 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے گہرائی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو کسی کا جسم ہونا اور بات ہے اور کسی کا وجود ہونا اور بات ہے. تو بہرحال یہ کچھ معروضات تھی جو میں نے عرض کر دی. ابھی آپ کے 10 منٹ کا ٹائم باقی ہے. ہمارے ساتھ بھائی خالد محمود صاحب آئے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ 10 منٹ یہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں.